پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے اور ان کے پاس آسانی کے ساتھ ہندوستان سے اپنے گاؤں سے خانہ کعبہ تک اور خانہ کعبہ سے جا کر کے واپس آنے تک کی ساری سہولیات ہیں، ان کو پہلی فرصت میں حج کرنی چاہیے۔ اس زمانے میں یہ سمجھ لیجئے کہ جس کے پاس بھی 6 لاکھ روپے ہے، کتنے پیسے؟ میں موٹا موٹا بول رہا ہوں، 5 لاکھ میں بھی حج فرض ہو جاتا ہے۔ ابھی گورنمنٹ کا کتنا ہے کسی کو پتہ ہے؟ گورنمنٹ کا پورا حج کا خرچہ کتنا ہے؟ 4.5 لاکھ یا 5 لاکھ۔ آپ اس میں 1 لاکھ اور ایڈ کر لیجیے، 5.5 لاکھ روپے ہو گئے۔ چلو اور 50 لاکھ روپے مان لو، کھجور خرید کے آنا ہے، تو 5.5-6 لاکھ روپے اگر کسی کے پاس ہے بینک میں یا بیرو میں، تو وہ حج کرنے کی تیاری کرے۔ وہ اب یہ سوچیں گے کہ میرا 6 لاکھ چلا جائے گا، میری بیٹی کی شادی کرنی ہے اور میرے بیٹے کی شادی ہے، اور بعض لوگ اتنے ہوشیار ہوتے ہیں کہ بیٹی کی ہو گئی تو اب پوتی کی شادی کرنے کے چکر میں رہتے ہیں کہ نہیں پوتی کی شادی کرنی ہے، پوتا کی شادی کرنی ہے، بیٹی کی ہو گئی تو اب نواسے کی شادی کرنی ہے۔ یہ سارا ٹھیکہ ہم نے رکھا ہوا ہے کیا؟ کہ اللہ نے سارا نظام کیا ہوا سب کا؟ یاد رکھو یہ سارے بہانے جھوٹے ہیں، اللہ کے نزدیک نہیں چلیں گے۔ اس درمیان میں اگر موت آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ غور سے سن لیجئے کہ اگر کسی شخص پر حج فرض ہو جائے، حج کرنے کی طاقت ہے اس کے پاس، پیسے جمع ہو گئے اور پھر بھی اس نے حج نہیں کی، بغیر عذر کے، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی مصیبت کے، کوئی منع نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، پھر بھی اس نے حج نہیں کیا، تو حضور نے فرمایا فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، اس کو چاہیے کہ یہودی بن کے مر جائے یا نصرانی عیسائی بن کے مر جائے، اس کو مسلمان رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص حج فرض ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کرتا ہے تو اس بات کا خطرہ ہے، اس بات کا ڈر ہے، اندیشہ ہے کہ مرنے کے وقت اس کے سینے سے ایمان نکل جائے اور وہ کافرانہ موت مرے، یہودیانہ موت مرے یا عیسائی والی موت مرے۔ یہ ڈر ہے، اس بات کا خدشہ ہے۔ اس لیے جن کو بھی اللہ نے مال و دولت سے نوازا، پہلی فکر میں، پہلی فرصت میں حج کرنے کی فکر کریں۔ اب اس سال تو حج کے فارم بھر چکے ہیں اور حج کی روا